اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین لا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی تم مشرکوں کو بلاتے ہو، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو، ان کو دشوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے گا اس لیے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ زور والا زبردست ہے۔ اسی میں ایک دوسری آیت کا ذکر ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ تو اسی میں یہ ہے توحید کا قیام، یعنی توحید جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین تھا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے اس میں بتایا گیا ہے، یعنی توحید کو مانو اور شرک کو چھوڑ دو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو۔ مشرکین پر یہ بات نہایت گراں گزرتی ہے کہ جب انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے دین اور توحید کے لیے چن لیتا ہے، اسے قبول حق کی توفیق دیتا ہے، اور چنتا کس کو ہے اور قبول ہدایت کی توفیق کس کو دیتا ہے؟ جس کی طرف رجوع کرے اور انصاف سے راہ حق کی تلاش کرے، ضد اور عناد سے دور رہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ تمام انبیاء کا دین ہے، غور سے بات سنیے۔ اور وما تفرقوا، اختلاف نہ کرو۔ یہ ایک شبہ کا جواب ہے کہ جب تمام انبیاء کا دین
ایک ہی تھا اور سب کا اجتماعی دین تھا، تو جو کتابیں اور صحیفے ان پر نازل ہوئے ان میں توحید کے خلاف مضامین کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب دیا گیا کہ بے شک تمام انبیاء علیہ السلام مسئلہ توحید پر متفق تھے اور یہی مسئلہ ان کی طرف وحی کیا گیا، لیکن بعد میں دنیا پر اسباغی اور گمراہ کن علماء نے حق کو سمجھنے کے بعد جان پوجھ کر سابقہ کتب میں جو سابقہ کتابیں تھیں ان میں تحریف کر ڈالی اور ان میں توحید کے خلاف عبارتیں اپنی طرف سے درج کر دیں، اور سب کچھ انہوں نے محض ضد و عناد کی وجہ سے کیا ہے۔ اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ توحید میں اختلاف کس نے ڈالا؟ مشرک پیشواؤں اور گمراہ کن اور زر پرست علماء نے۔ اختلاف کب ڈالا؟ جب ان کے پاس علم آ گیا اور ان کو راہ حق معلوم ہو گیا۔ یہ اختلاف انہوں نے جان بوجھ کر ڈالا ہے، کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں ڈالا۔ سوئم اختلاف کیوں ڈالا؟ محض عنایت اور سرکشی کی وجہ سے۔ یہ بات پہ توجہ کیجیے کہ پھر ان معاندین پر فوراً عذاب کیوں نہ آیا؟ فرمایا عذاب کے لیے ایک وقت مقرر تھا، قیامت کا دن یا اواخر حیات۔ اگر وقت معین نہ ہوتا تو اسی وقت ہی ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا۔ پیشواؤں سے وہ کتابیں جب بعد میں آنے والے لوگوں کو ملی تو وہ بھی ان محرف اور تبدیل شدہ کتابوں کو پڑھ کر مسئلہ توحید کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ آگے 4 امور مذکور ہے جو ماہ قبل متحرہ ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی لیکن باغیوں نے اس میں ضد و عناد سے اختلاف کر ڈالا، تو آپ اسی دین کی دعوت دیتے رہیے جس کی تمام انبیاء علیہ السلام کو تاکید ہے، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح دعوت پر قائم رہیے، اور ان گمراہ کن پیشواؤں اور شرک کے رہنماؤں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور آپ فرما دیں میں تو صرف اسی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ان باغیوں اور گمراہی پھیلانے والوں کی تحریرات اور تحریفات کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تبلیغ اور فصل احکام میں تمہارے درمیان برابری کروں، احکامات بھی بتاؤں، مسئلہ سب کو سناؤں اور کسی کی طرفداری نہ کروں۔ اللہ ہی ہمارا مالک و کارساز ہے اور تمہارا بھی، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ ہمارے اعمال خیر کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں اور تمہارے اعمال شرک کا ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں یعنی شرک سے پاک ہیں، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے یعنی تمہارے اعمال سراسر مشرکانہ ہیں۔ رہا یہ کہ ہم تمہیں اسلام اور توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں، یعنی ہم دین کی دعوت تمہیں کیوں دیتے ہیں، تو محض تمہاری خیر خواہی کے لیے، لا حجت بیننا و بینکم، اس لیے خصوصیت اور جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ دین حق حجت اور دلیل کے اعتبار سے غالب ہو چکا ہے اور تم پر حجت خداوندی قائم ہو چکی ہے، اس لیے اب تم پر احتجاج کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی اور تمہارے انکار کی عناد و مقابرہ کے سوا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا اور سر محشر حق و مبطل کے درمیان آخری اور قطعی فیصلہ فرما دے گا۔ جب بعد کے لوگوں نے پہلے لوگوں کی تحریرات کو پڑھا اور گمراہ ہو گئے تو اس معاملے میں معذور نہیں ہوں گے۔ فرمایا معذور نہیں ہے، ان کا یوزر اللہ کے نزدیک ساکت اور مردود ہے، ان کا یوزر قبول نہیں ہونے کی 2 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ اس مسئلے کا تو علماء اہل کتاب بھی مان چکے ہیں، مسئلہ توحید کو۔ مراد وہ علماء ہیں جو اسلام لا چکے تھے، تو علماء ثقات کا اسے مان لینا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ وہی انبیاء کی توحید کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے باغیوں اور گمراہوں کی بات کیوں مانی؟ علماء ثقات کے نقشے قدم پر کیوں نہیں چلے؟ جب ان کے حق پر علماء مان چکے تو ان کا انکار محض مقابرہ ہے۔ ایسے لوگوں پر جو ایسی حجت واضحہ کے باوجود نہیں مانتے، اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان کتاب نازل فرما دی ہے جس میں حق
توحید دیگر ضروریات دین کو خوب واضح اور روشن کر کے بیان کر دیا گیا ہے، اور ایسی شریعت نازل فرما دی ہے جو حق و باطل، عدل و انصاف اور تمام حقوق کے لیے ترازو ہے۔ تو ان لوگوں نے کتاب کی طرف کیوں توجہ نہ کی اور اس میں غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اس لیے ان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے شبہ۔ آگے اس میں بڑی ہی ایک اور ہم آگے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، اگلی آیات کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اب اس کے اندر بھی یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں، سورہ شورا کی ورس نمبر 24 ہے۔ اس کے اندر جو یہ مضمون بتا دیا گیا ہے، یہ 22 ہے، 23 ہاں جی، یعنی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اس میں ایک اور چیز بتا دی گئی ہے، اس میں ایک علماء نے کچھ اس میں رائے دی ہیں کہ وہ یہ ہے، یعنی میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت اور تنخواہ نہیں مانگتا، میری پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تم سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم دین حق کو قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شوق و محبت سے اس کی اطاعت کرو۔ قول ابن عباس، حسن بصری، قتادہ اور دوسرے مفسرین سے منقول ہے، یا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں توحید کی تبلیغ کوئی اجر مانگنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے جس کی وجہ سے تمام بنی آدم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ، یعنی کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، اس قرابت کی وجہ سے میں تمہیں یہ تبلیغ کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات ہے جو رائے ہے حضرت شیخ صاحب کی، حضرت دہلوی صاحب نے، کچھ علماء نے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، واللہ عالم۔ وقال الشیخ، خود پہلی بات میں نے بتا دی ہے قرابت کا، کہ توحید کی تبلیغ گوئی یا میں دین تمہیں اس لیے بتاتا ہوں بلکہ اس قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے جس کی وجہ سے تمام بنی آدم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں تاکہ تم ہلاکت سے بچو۔ تمام باطل، تمام دنیا بنی آدم کے ساتھ یہ قرابت داری کا رشتہ ہے تاکہ سارے جو ہیں وہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ آپ نے میں تمہیں اس لیے تبلیغ کرتا ہوں، میں تمہیں اس لیے دین بتاتا ہوں، اور میں جو بات بیان کر رہا ہوں توحید کی، یہ وہی ہے جو انبیاء کے تسلسل میں چلی آ رہی ہے، جو اللہ بعد میں لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے اس میں جو خرابیاں کی ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں، جبکہ ان کے علماء ثقات جو تھے بڑے بڑے اہل کتاب، انہوں نے بھی اس بات کو مانا۔ یہودی دیکھیں عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں نے آ کے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ وہی اصل چیز کو بیان کر رہے ہیں جو ایک سیریز توحید کی چلی آ رہی ہے، تو یہ اس کا ثبوت ہے۔ پھر محض وہ اناد اور کچھ لوگوں کے مفادات اور یہ لمبی چوڑی بات ہے، اور یہاں یہ بڑی یونیورسلٹی اس کے اندر ہے، تمام بنی آدم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ بعض لوگوں نے القربہ سے ذوی القربہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اہل قرابت مراد لیے۔ بعض مفسرین نے یہاں حضرت فرماتے ہیں، واللہ عالم، میں آپ کو میں تو جو ہے بتا، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے یہ بات، اور مذکورہ بالا پہلے معنی امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے باسانید صحیحہ ثابت ہے، جو بات کر دی گئی ہے۔ آپ یہی فرماتے ہیں کہ قرابت یہاں جو ہے وہ ہے کہ تمام بنی آدم ہے، اور
یہاں کئی علماء لکھتے ہیں کہ تبلیغ رسالت پر اپنے کنبے کی محبت کی اجرت مانگنا، یعنی کہ اگر ایسا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کنبہ پروری اور قرابت نوازی کا الزام آ جاتا ہے۔ یہ بڑی سخت سی بات ہے۔ نہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر آپ گویا کہ آپ یہ کنبہ پروری کی اور قرابت نوازی، بہرحال جو بھی ہے اس میں حضرت ابن عباس کے اقوال بھی ہیں، بھی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے انہوں نے جنرل اس کا میننگ لیا ہے کہ تمام بنی آدم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ اور تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پھر آگے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، یہ بات آپ غور سے سنیے گا، لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ۔ یہاں ایک بڑا ہی اللہ نے اپنے اصول کو بتا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، لیکن سب کی روزی فراخ اور وسیع کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اگر وہ سب کو فراخ وسعت اور فراخی سے دولت دے دے تو سب ہی حدود بندگی کو پھاند کر اللہ کے باغی ہو جائے اور کبر و غرور میں مست ہو کر شر و فساد پھیلا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے ہر شخص کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کون کس مقدار کا مستحق۔ دوستو یہ دنیا میں آزمائی ہوئی چیز ہے۔ یہ ویسے تو یوں تو چاہتے ہیں کہ سب ہم اوج سریہ پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ایک شخص وہ اتنا غریب تھا کہ اس نے کپڑا جسم پہ نہیں تھا، اسے ریت پہ اپنے جسم کو جو ہے چھپایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر کہا کہ میرے لیے دعا کریں، رزق کی آپ نے دعا کر دی، اس کے پاس بہت رزق آ گیا۔ پھر آپ کا گزر ہوا تو پتہ چلا کہ کسی شخص کو قتل کی سزا دی جا رہی ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بعد میں پتہ چلا اس نے جرائم شروع کر دیا، قتل و غارت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ جب پہلے وہاں سے گزرے تو مقصد یہ ہے وہ جس حالت میں اللہ نے رکھا تھا، تو یہ جو ہے ہم صرف خواہشات کے اوپر جی رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے جو ہے فقدر فہدہ اندازہ لگایا ہے روزی کا، پھر اس نے پہنچانے کا بندوبست کیا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا دے دے، سب کو اتنا دے دے، تو پھر کیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ مست ہو کر شر و فساد پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے ہر شخص کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ بات واقعی ایسی آئی ہے کہ کئی بندوں کے پاس اتنا آ جاتا ہے، پھر وہ شر و فساد پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا بن جاتے ہیں، اس دولت کی وجہ سے لوگوں کو غلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بیچارے سادہ لوگ، کمزور عقیدہ ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، اس دولت کی وجہ سے ان کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جو بڑا حکم ہے جو توحید کا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہے، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو میں بات آپ کو بتاتا ہوں، جو ان شرک لظلم عظیم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ خود سمجھیں کہ شرک کیا ہے اور اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ لوگ اوپینین ادھر ادھر، لیکن آپ کو بات بتاؤں، بات اگر تھوڑا سا غور کیا جائے نا، یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے 100%، بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، کلیئر ہے۔ لیکن اس پہ آپ نے خود دھیان دینا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کا ریئل میننگ سمجھیں۔ ونس آف اللہ، ایک اللہ پر ایمان لائیں اس کی صفات کے ساتھ، اور ساتھ ایمان کے لیے رسالت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک رسالت میں ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ جیسے یہی میں آپ کو اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ بتا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے انہی طریقوں سے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وحی سے مراد یعنی کہ قرآن ہے، جس کی تعلیمات توحید، رسالت، قیامت، احکام شریعت دلوں کے حیات جاودانی کا باعث ہے۔ چونکہ آپ نزول اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ اس کی حقیقت جس طرح توحید، تقدیر، حشر و نشر وغیرہ داخل ہے، اسی طرح رسالت کا
بھی ایمان کا جزو ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں پر دیگر ایمانیات کے ساتھ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رسالت پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اور وہی سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہاں ایک آخر میں اور میں پڑھ دوں میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اور آپ بے شک صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید کو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، یعنی صراط مستقیم اس اللہ کی راہ ہے جو زمین و آسمان اور ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس میں اللہ ہی کا اختیار چلتا ہے۔ اس کائنات میں ہر معاملہ اسی کے علم و قدرت سے وابستہ ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے اختیار و تصرف سے ہوتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ صراط اللہ الذی، راہ اللہ کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک تو سجاتا ہے سیدھی راہ، اللہ کی راہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کس اللہ کی راہ کی طرف؟ صراط اللہ الذی، اس اللہ کی راہ کی طرف، لہو جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب احکام، جتنے بھی احکام وہی کارساز ہے جو، اور سارے احکام جو ہیں اسی تک پہنچتے ہیں۔ تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رزق کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اس کے اندر، وہ جس کو چاہتا ہے وہ جتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات میں پھر بتاؤں، یہ جو ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ اسباب جو بنتے ہیں یہ بھی اللہ ہی بناتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بس تلاش کرتے ہیں، ایک بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، بس یوں سمجھیں اللہ پر بھروسہ کریں اور سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے، جبر و قدر کا مسئلہ بڑا ہی تفصیل سے بیان کرنے والی چیز ہے۔ بس ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے، اسباب اللہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی پلاننگ اللہ نے کی ہوئی۔ ایک سال یعنی روزگار کے مسئلے میں بتاؤں کہ ایک سال بعد آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ اسباب بھی تیار کر دیتا ہے، خود اسباب آپ کو آوازیں دیتے ہیں آ جاؤ۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ دوئی ختم کر دو کہ میں کرتا ہوں، میری وجہ سے ہو گیا۔ یہ جب پکارتے روتے پھر اللہ دیتا تو پھر میں نے کیا ہے، میری تدبیریں تھیں، میں نے دیکھا وہ گیا تھا، میں فلاں کیا تھا، میں نے ایسے راتوں کو جاگا تھا۔ اور خدا کی قسم یہ چیزیں چھوڑ دو، یہاں سے ناشکری اور شرک ہو گئی ہے۔ یہیں سے جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ جو میں گیا ہوں، یہ آیا ہوں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ بس مجھے وہی لے کے گیا ہے اور میں ہی آیا، میں نے تو ارادہ کیا تھا۔ بس یہ ہر چیز کو اللہ وہی مجھے لے کے گیا تھا اور میں ہی وہاں آیا، اور یہ مجھے اللہ نے اسباب اسی نے بنا کے دیے۔ بندہ جی میں اسباب ڈھونڈ لیے، ابھی اللہ نے فرمایا سمپل سی بات ہے، رزق کو تلاش کرو۔ بس اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، ہر چیز موجود ہو جاتی ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ بس یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یاد رکھیے گا، انفارچونیٹلی آج ہم نے مر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس روزی کی فکر میں، خدا کے لیے فکر نہیں کریں۔ اسباب بھی مل جائیں گے، ہر چیز مل جائے گی، بس یہ نماز سے فارغ ہو تو تلاش کرو رزق کو۔ بس یہ ذہن میں رکھو، مجھے اللہ نے کہا کہ ہر چیز ہے، میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ اللہ دیتا ہے حکمت کے تحت۔ تم اس قابل بھی ہو کہ کوئی قابل ہو، تم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں۔ حکمتیں ہیں رزق کے اندر بھی، کیونکہ برتن سنبھالنے کے قابل بھی ہے، یہ کچھ کو دیتے ہیں، وہ پھر دنیا کے اندر سادہ لوگ، ان کا مقصد یا صرف یہی ہوتا ہے کئی لوگوں کا کہ بس دنیا سب کچھ ہے، اور اپنی دنیا کی دوڑ اسی کے پیچھے ہوتی ہے، اور پھر اللہ انہیں اسی میں گھما کے رکھ دیتا ہے، وہ عاجز آ جاتا ہے۔ ایسا ہر کوئی، یہ ایک انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اور پھر جو غریب ہیں، غربت میں آزمائش بھی اللہ آزماتا بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر غربت کی ہی سوچنا ہر وقت میں غریب ہوگا، یہ خوابوں میں اور بیمار ہو کے مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بچیں خدا کے لیے،
اللہ سے مانگیں جو بھی ضروریات ہیں. اور پھر یہ کیفیات غریبوں پہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ امتحان سے ہوتے ہیں. اور جن کو کئی دولت بہت مل جاتی ہے وہ فرعون بن جاتے ہیں. وہ پھر جیسے نا کتے کو روٹی دکھائی جاتی ہے، وہ پھر منہ میں پانی آ جاتا ہے، رالیں ٹپکتا، پھر بھاگتا پھرتا ہے ادھر ادھر. بس یہی ہر چیز ہے. خواب بھی روٹی کے ہیں. تو طالب دنیا کو کتا کا قرار دیا گیا نا، مطلب چاہت جس کے اندر یہ ہے، اس کا مطلب پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے دنیا کی. اور وہ جن کے پاس دولت آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے. وہ پھر دور سے دکھاتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، یہ پھر بھاگتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے. اسی چکر میں ٹکڑا کہیں سے ملے گا ملے گا ملے گا. عبادات بھی چھوڑ دیتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، احکام چھوڑ کے کتے کی موت مر جاتا ہے. یہ زندگی ہے. اور خدا کے لیے میں آپ کو قسم اڑا کے کہتا ہوں کہ رزق فکر کرنے کی چیز نہیں ہے. اتنے انبار لگے ہوئے تم تک بھی آ جائیں گے. صرف آزمائش ہوتی ہے. یہی سوچ رہا ہر وقت خواہشات کی دنیا کا. اور پھر لوگوں نے پھر وہ جو جنہیں زیادہ پھر ہو جاتا ہے آزمائش کے لیے، وہ بھی اللہ پوچھتا ہے ان سے بھی. اور پھر آقا خدا بن جاتے ہیں. یہ سمجھتا مجھے یہیں سے ملے گا، اس آقا سے ملے گا، اس دکان سے ملے گا، یہ ملے گا، فلاں ملے گا. بھول جاتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ دے گا. اور وہ ایسی راستوں سے دے دیتا ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی، تم سوچا بھی نہیں ہوتا کہیں. یس، یہ تو ایک دکان، تو ایک ذریعہ ہے کہ یہ اللہ ہی ہمیں یہ ذریعہ بھی دیتا ہے. یہ اسباب جو ہے اس سے ذریعہ کو آ جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک قانون. تو اللہ ہی کرتا. اپنی استعدادوں پہ یقین نہیں کرو، آپ کوشش کرو، اس پہ بھروسے نہیں کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اس یار مادی دنیا کے متعلق جو سوچ کے مر گیا، وہ میرے نزدیک وہ واقعہ کتے کی موت ہے. اسی سوچوں میں مر گیا. ہائے پیسہ ہے، طالب دنیا کتا ہے. اسی کی سوچ میں بیماریاں لگی، اسی کو سوچ سوچ کے وہ مر گیا. اللہ سے مانگو پیسہ تمہیں چاہیے، جو اللہ نے حکم دیا تلاش کرو رزق کو، اسی پہ بھروسہ کرو جو بھی ہے. اور بچوں کی روزی کے لیے، بیوی کے لیے تو فرض قرار دے دیا گیا. عبادات کے بعد اللہ نے دیا ہے تو مزے لوٹو، بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. ضروریات نہیں پوری ہو رہی پھر لیٹا ہو، یہ تو الگ بات ہے. اللہ سے مانگو. لیکن اس کی فکر میں تاریخ آئے مجھے ٹوٹ جائے گی نوکری، تو ان نوکریاں پیدا کرتا ہے. جب پیدا ہوا تو تمہیں اللہ نے تمہارے ابھی پیٹ میں تھا پہلے سے دودھ کا بندوبست کر دیا ہے، تو بھوکا مر جائے گا. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کوئی کام نہیں کرو بھلے. ایسا ہرگز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا. روٹی آپ کو شام کو مل جاتی ہے. اللہ کے ایسے ایسے بندے پیدا کیے، جگہ جگہ روٹیاں ملتی ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں، تم بھوکے نہیں سو گے رات کو، کہیں نہ کہیں بن جائے. اور اللہ نے روزی دینی، اس کا وعدہ ہے. فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے پھر رہے ہیں، تمہاری روزیوں کا انتظام کر رہے ہیں. فرشتے تمہارے گھروں میں روزیاں لے کے آتے ہیں. اللہ کو صرف ناپسند بات ہوتی ہے میں کرتا ہوں. اللہ نے تم رزق تلاش کرو گے. میری تدبیریں، میں بڑی شے ہو گیا غرور. اور جو اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں اس کا شکر نہیں کرتے. رکاوٹ تو یہی ہوگی. ایک لقمہ پانی کے پیو، یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے صحت شکر سے ہی نہیں سر اٹھے. یہ زندگی ہونی چاہیے. اور میں آخر میں بتاؤں کہ دنیا کے مال کے لیے، صرف دنیا کی سوچوں کے لیے مرا، دین کو چھوڑ دیا، اس کی کتے کی موت ہے. یقین کریں جیسے کتا مرا پڑا ہے. ایسے کہ لاشیں دنیا کے ہوس میں پھرتے ہیں، لالچ میں، یہ رکشے مر جاتے ہیں. اور عیدی سینٹر کوڈ لاشوں سے بھرے پڑے. شکلیں دیکھیں ان کی، وہ جنت میں جانے والی شکل. خدا کے مطلب رزق کے معاملے میں سوچنا میرے نزدیک کفر ہے. تلاش کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے. آپ آخرت کی فکر کریں. پوری دنیا قرابت دار ہے، ان کی فکر کریں کہ وہ بھی جو ہے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں. تو آپ اللہ کا پیغام دیں، انہیں بتائیں جہاں تک دین ہو سکتا ہے. پہلے خود سیکھیں، سمجھے دین کو، قرآن کو. آپ کو اللہ کی جو میں نے بتایا تھا شرک سے بچو. یہ میں جانتا ہوں کہ اختلاف بھی کسی کو ہو سکتا ہے، خود سے آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ کریں، علماء کے پاس جائیں. ہر بات کلیئر ہے، سمجھ آ جاتی ہے. اگر ہم جو حق کے لیے کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اللہ اسے حق کی توفیق دے دیتا ہے. السلام.